وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حدیث نمبر 19 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اے بچے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھ کو سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. معلوم ہوا کہ اللہ کی حفاظت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کی حفاظت کریں. جو دین کو برباد کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. پھر کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو ملتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کا اہتمام کیا اور جو بھلائی کرنے والے تھے. اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اتق اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو کچھ مانگے اللہ سے مانگ، جب تو مدد چاہے اللہ سے مدد چاہے. کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے پوری مانگنی پڑتی ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اللہ سے مانگ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ خود بھی کرتا ہے اور اس کو مزید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگ. تو چاہے سوال ہو یا استعانت ہو، اللہ سے مدد چاہ، اللہ سے مانگ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لے کہ اگر سب کے سب لوگ مل کر اگر تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ کر مقدر کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ سب کے مقابلے میں اللہ کی بات چلتی ہے. سب فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، صرف اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سب مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے. معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان
اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ چاہے فائدہ ہوگا، اللہ چاہے نقصان ہوگا۔ سب مل کے بھی کچھ بنا نہیں سکتے، سب مل کے بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایک بچے کا ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بناتے ہیں؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس میں تیری حفاظت ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی معیت، اس کی حفاظت تجھ کو ملے گی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب مل کے تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، سب مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ فائدہ نقصان اللہ کی طرف سے تیرے لیے مقدر ہوتا ہے۔ لوگ تیری تقدیر نہیں بناتے، اللہ نے تیری تقدیر بنائی ہے۔ تقدیر سے ہٹ کے تجھ کو کچھ ملنے والا نہیں، لہٰذا تو غلط کام مت کر، صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کر۔ اللہ تیری بگڑی بنا سکتا ہے، سب کوئی بھی تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کا معاملہ اتنا پکا ہے کہ قلم، تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے۔ لکھتے لکھتے ہاتھ وہیں رکھتا ہے آدمی اگر اور لکھنا ہے تو، قلم اٹھا لیے گئے، اب لکھنا نہیں ہے کچھ بھی، طے ہو چکا۔ وجفت الصحف، اور پچھلے زمانوں میں سیاہی سے لکھا جاتا تھا، آج تو بہت سارے بال پین اور بہت کچھ ہے، لیکن پہلے سیاہی سے، قلم سے لکھا جاتا تھا، اس کو سوکھنے کے لیے وقت لگتا تھا، تو وہ لکھ کر سوکھ چکی ہے پوری سیاہی، یعنی بہت پہلے لکھ دیا جا چکا ہے، ابھی تازہ تازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اول شیء خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی قلم۔ اس سے کہا لکھ، اس نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ کہا لکھ ساری چیزوں کی تقدیر قیامت تک۔ ساری چیزیں قلم نے اللہ کے حکم سے لکھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے تو پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے جو بتایا اس نے لکھا۔ تو ساری تقدیر اور ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں، لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ سے پانے کے لیے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق سے پانے کی کوشش نہیں کرے۔ مخلوق سے لینا ایسے جیسے آدمی یعنی کسی پتھر کو پکارے، اس کو کچھ ملنے والا ہے، یا کوئی صحرا میں ہے اور آدمی ہاتھ پھیلا کے وہاں سے پانی کو پکارے تو مل سکتا، اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں دیتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ نہ دے تو سب مل کے نہیں دے سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی صحیفے کی سوکھ چکی، یعنی معاملہ بہت بعید ہو چکا ہے، کافی وقت ہو گیا لکھ کے، اب نیا کچھ نہیں، ہو گیا تیرا، اب کیوں دوسروں کی خوشامد کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کر تو اپنے سامنے اس کو پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کو پہچان، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی طرف اپنے قلب سے متوجہ رہ۔ یعرفک فی الشدہ، وہ تجھ کو پہچانے گا تیری تکلیف میں۔ عام طور سے آدمی کب یاد کرتا ہے اللہ کو؟ جب درد شروع ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تب پکارتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی غلط نہیں ہے، تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، لیکن راحت میں بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ تکلیف میں تو اللہ کو یاد کرتا اور بہت سارے پرومس بھی کرتا، اے اللہ مسئلہ حل کر، میں نمازی بن جاؤں گا، ہاں میں روزے رکھوں گا، میں فلاں کروں گا۔ جیسی تکلیف چلی جاتی ہے سب بھول جاتا ہے، سارے وعدے یاد بھی نہیں رہتے کیا وعدہ کیا تھا، کیونکہ جو تنگی اور پریشانی میں کیا ہوا وعدہ رہتا ہے وہ مجبوری کا وعدہ ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ تو آدمی تکلیف میں بھی اللہ کو پہچانے، لیکن راحت کے اوقات میں اللہ کو نہیں بھولنا، یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ مجبوری میں تو سبھی گڑ گڑانے لگتے ہیں، لیکن جب واقعی آدمی اچھے حالات میں اور پھر بھی اللہ کو نہیں بھولتا ہے، اللہ کے آگے روتا دھوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے،
یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے. ایسے بندے کو تکلیف کے حالات میں اللہ خود بھی نہیں چھوڑتا ہے. وہ دعا نہ بھی کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ دعا نہ بھی کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس لیے تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو بھول مت، یاد رکھ. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. یاد رکھ، جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھ تک پہنچنے والی نہیں تھی. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اور جو چیز تجھ کو پہنچی ہے، راحت یا تکلیف جو تجھ کو ملی ہے، وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں تھی. یعنی بائی مسٹیک کچھ ہوا نہیں ہے کہ نہیں ہونے والا تھا ہو گیا، ہونے والا تھا نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہونے والا تھا وہی ہوا ہے، جو نہیں ہونے والا تھا نہیں ہوا ہے. اس میں اس بات کا یعنی اس بات کی تعلیم ہے کہ ہونے کے بعد پچھتا کے فائدہ نہیں ہے. آدمی کیا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی اس میں سوچتا ہے کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہونے کے بعد پچھتانے سے تکلیف دور ہوتی ہے؟ نہیں، وقت ضائع ہوتا. ایک آدمی اس کا نقصان ہو جائے گا، کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ ٹھیک، کاش کہ ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا، ختم. اب آگے بڑھ. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا وہ چکنے والا نہیں تھا، جو چک گیا وہ ہونے والا نہیں تھا. کہ اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو تیرا کمال نہیں ہے، اور کوئی اگر تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد مکر کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. صبر کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کی مدد پا سکتا ہے. دنیا کی مصیبتوں میں، سماجی مسائل میں، حلال و حرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے صبری نہیں، صبر کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے کا مطلب اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھتا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ روکے رکھنا. کدھر؟ حق پر روکے رکھنا، صحیح پر اپنے کو روکے رکھنا، جمائے رکھنا، اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور تقدیر میں جو بھی ہوتا ہے اس میں شکایت نہیں کرنا بلکہ بے صبری سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. یہ صبر ہے. تو اللہ کی مدد کس پر ہے؟ صبر پہ ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے، برائیوں کے مقابلے میں، تکلیفوں میں شکایت نہیں کرتا اللہ کی، یا سماجی مسائل میں مخالفین اس کے خلاف سرکشی سازش کر رہے ہیں، یہ بھی ان جیسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے، اخلاقی دائرے میں باقی رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو تو دشمن کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. معلوم ہے کہ چالوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ صبر و تقوی. دین پہ جمے رہو اور برائیوں سے بچے رہو، پرہیزگار بنے رہو. پھر کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. کشادگی، اس کو فرج نہیں پڑھنا، فرج ہے وہ. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. بعض اوقات ایک تکلیف ہی خیر کا دروازہ بن جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سورہ یوسف پڑھو. یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا؟ بھائیوں نے سازش کی، باپ سے بچھڑا دیا، کنویں میں ڈالا. کنویں میں آئے کون؟ قافلہ. دیکھا غلام ملا مفت کا، اٹھائیں بازار میں بیچ دیے کم قیمت میں، انسلٹ. وہاں سے گئے عزیز مصر کے گھر میں، بیوی کا ذہن خراب، بیٹا بول کے لیے اس کا دل ان پر آ گیا. زنا کی دعوت دی، بھاگے، پکڑی گئی، ان پہ الزام ڈال دیا. ان پہ الزام ڈال کے کہاں بھیجے؟ آگے جیل میں. ایک مصیبت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی. تو بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی ایک کے بعد ایک مسائل میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف مسائل، تکلیفیں،
کتنے لوگوں نے دیکھی پریشان کیے، بھائیوں نے پریشان کیے، عزیز مصر نے، اور لوگ آئے قافلے والے، وہ بھی لے جا کے بیچے ان کو۔ تو ایسا اچھے انسان کے ساتھ بھی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اصولوں پر قائم رہے، صبر اور تقوی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ انہی ناکامیوں کو اس کے لیے ترقی کا زینہ بناتا ہے۔ تو وہ ساتھ میں ہوتا ہے، دکھ رہا ہے یہ تکلیف میں جا رہے، برائی میں جا رہے، پرابلم میں جا رہے، مسئلے میں جا رہے، جیل میں گئے، لیکن جیل سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو خواب دکھایا، اور خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا پایا، انہوں نے بتایا۔ پوزیشن کیا ہوئی؟ قال جعلنی علی خزائن الارض۔ اب ایسی پوزیشن میں ہو کہ بادشاہ کے سامنے ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تمہارے خزانے ہیں پورے، اس پہ میرے کو ذمہ دار بناؤ، اور بنا دیا بادشاہ نے۔ تو پورا جو ہے، پورے خزانے جو مصر کے تھے ان کے اوپر یہ بنے ذمہ دار، ان کے ہاتھ میں پوری حکومت کے خزانے۔ تو جو انسان کم قیمت میں بکا ہے بازار میں، اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت دی کہ پورا مصر اور اس کا پورا معاملہ ان کے ہاتھ میں، پوری خزانے ان کے ہاتھ میں۔ تو زندگی ایسی ہے، لیکن ایک انسان ہر حال میں اللہ سے جڑا ہے۔ اتنی تکلیف میں آخری تکلیف کون سی تھی؟ جیل۔ جیل میں جب دو قیدی آئے ساتھ میں اور ہمارا خواب بتایا، ہمارے کو میں خواب دیکھا، دونوں بتائے، انہوں نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی بڑائی بیان کی ہے۔ تو معلوم ہوا اتنی تکلیف کے بعد بھی سب سے پہلی چیز ان کے پاس کون تھی؟ اللہ۔ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے سارے نبیوں کا دین ہے۔ اللہ اچھا ہے کہ یہ سارے اتنے سارے معبود اچھے، تو آپ سوچیے کہ انہوں نے وہاں بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ انہیں کہا دیکھو میں اتنا اچھا آدمی ہے کہ پھر جیل میں آ گیا، میں ایسا نہیں کہا ان کو۔ تو وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ بعض اوقات تکلیف کے ساتھ ہی بھلائی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، ہم کو دکھتی نہیں ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا سب کچھ دکھنا ضروری ہے؟ اللہ پر اعتماد کافی نہیں ہے؟ مومن کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، میرے کو نہیں دکھ رہا، اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے ان کے والد نے بھی کیا کہا؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں اپنے دکھ اور اپنے غم کا دکھڑا اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ ہی سے شکایت بندوں کی کرتا ہوں، اللہ کی بندوں سے نہیں۔ اپنے حالات کی شکایت میں کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اور اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے، مجھ کو یقین ہے اللہ کرے گا، یہ بندہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے بارے میں مجھے وہ بات معلوم ہے جو تم نہیں جان سکتے، تم کو نہیں معلوم ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یعنی تکلیف میں بھی انسان کو کیا چاہیے؟ وہ یقین رکھے کہ اس میں میری کوئی بھلائی ہوگی۔ آدھی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، پکنک پہ جانے والے تھے لیکن آپ کی بس فل ہو گئی، نہیں جا سکے آپ، بہت ٹینشن آئی، کیا اتنی محنت کر کے گیا، بھی بچوں کو لے کے جا رہا تھا، اچھا اتنے دن کے بعد نہیں ملا ٹکٹ، گاڑی فل ہو گئی، بعد میں معلوم پڑا بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، الحمدللہ۔ کتنا رو رہا تھا، کیا اللہ ایسا، اتنا ایک تو بیوی کو کبھی لے جاتا نہیں کہیں پہ، میں اتنے سے پیار سے بولی جاؤ کہیں تو، اور جا رہا تھا اور دیکھو نہیں ہو سکا۔ میری ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، اتنے نالائق لوگ جا رہے ہیں اور میں شریف رہ کے نہیں جا سکتا۔ آدمی شکایت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن مآل اس کو نہیں معلوم، وہ حال میں جیتا ہے، وہ آج میں جیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مقابلے میں اللہ کے علم اور فیصلے کو ترجیح دے، یہ مومن ہے۔ میرے کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے کیا نا، کچھ تو اچھا اس میں ہوگا، اور اکثر رہتا ہے۔ اللہ اپنے وفادار بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، لیکن ان کو بچاتا ہے، بعض اوقات بتاتا نہیں۔ بتانا ضروری ہے؟ نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کرتا ہے، بتاتا نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں بھی رہتا ہم کو معلوم ہے، نہیں بھی بتائے تو ہم کو معلوم ہے۔ معمولی ڈاکٹر کے بارے میں آدمی پورا پوچھتا، کیسا بتاؤ میرے کو، نہیں،
گولی دیتا لال نیلی پیلی، برابر کھا لیتا اچھا ہو جاتا، پوری ڈیٹیل معلوم نہیں، ڈیٹیل معلوم نہیں، لیکن بھروسہ ہے ڈاکٹر صاحب بولے نا ویسا کرنے کا۔ ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو اتنا اعتماد ہے، اللہ پہ کیوں نہیں؟ یہ ہونا چاہیے۔ تو وَاعْلَمْ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے زندگی میں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تنگی ہوئی مکہ میں، کہاں گئے؟ مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ تو اسلامی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں۔ مسلمانوں کا غلبہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک بستی ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، کون سی ہو؟ یثرب، مدینہ ہے وہ۔ تو جب آپ مکہ چھوڑ کے نہیں جاتے تو مدینہ بنتا؟ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پسند نہیں آتی، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے۔ زندگی میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کچھ اچھا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں اللہ کچھ اچھا پیدا کرتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے جو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ گھٹیا سے اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک معمولی نطفے سے اللہ رب العالمین اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، بعض علماء کے نزدیک ہے، بعض کے نزدیک نہیں بھی ہے، لیکن گھٹیا تو ہے۔ ماء مہین اللہ نے اس کو کہا، گھٹیا پانی، لیکن اسی گھٹیا سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کمتر سے اعلیٰ پیدا کرتا ہے، مخلوق اور حالات۔ اللہ قادر ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی کہ بندہ کس پر بھروسہ رکھے؟ اللہ پر، اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی مدد اللہ کو راضی کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اللہ کی شریعت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 20، ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اس پہ کتنا بولیں، لیکن گھڑی ٹک 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 بتا رہی ہے کہ وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ یعنی رہ بھی گئی حدیث، کوشش کریں گے مغرب بعد ہم اس کو مکمل کریں، اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو۔ حدیث نمبر 20، ہنسنے کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ بعض اوقات آدمی نہیں مانا ہوتا ہنسی میں ٹال دیتا، ہاں بولتا نہیں، ہاں نہیں بولتا۔ حدیث نمبر 20، حیا کی اہمیت۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ امام البخاری نے حدیث نقل کی ہے۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری بدری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی نبوتوں سے جو بات نقل ہوتی آئی ہے، لوگوں نے جو بات حاصل کی ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، پہلے نبیوں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیا؟ جب تجھ میں حیا نہ ہو جو جی میں آئے کر۔ علماء نے کہا اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ اولاً تو پہلی بات یہ کہ اس میں حیا کی اہمیت ہے۔ حیا دین میں بہت اہم چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا کے معنی شرم کے ہوتے ہیں، لیکن شرم ایک طبعی ہوتی ہے جو پیدائشی انسان میں ہوتی ہے، لیکن ایک کسبی ہوتی ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، کہ ایک انسان جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عام انسان لوگوں کا خیال کرتا ہے، مومن اللہ کا لحاظ کرتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے اتق اللہ حیثما کنت،
تو ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنی عزت خراب کرنے والے کاموں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے۔ اس احساس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے۔ ورنہ انسان میں پیدائشی حیا ہوتی ہے، آدمی ایسے کام نہیں کرتا ہے جس سے لوگوں میں بدنام ہو، لیکن وہ مومن کافر سبھی میں ہوتا ہے۔ کافر بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام خراب ہو، لوگ اس کو عیب لگائیں۔ تو عیب اپنی ذات میں عیبدار ہونا اور ذلیل ہونا، اس کا جو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہونا، ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا جس سے میرا نام خراب ہو، میں بے عزت ہو جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں گر جاؤں، یہ حیا ہے۔ لیکن مومن صرف لوگوں تک رکتا ہے، اس کی اصل نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں میری عزت ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں ذلیل بھی ہو جائے تب بھی کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ کے ہاں اصل عزت اور ذلت کا معاملہ ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے، حسرت کریں گے آخرت میں اپنے عمل پر۔ کیوں؟ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے بڑے بڑے رسول لوگوں کے نزدیک مذاق کے لائق بنائے گئے، کیوں؟ ان کی دعوت کی وجہ سے۔ ایسی دعوت کہ سماج کا نظام جس پر قائم ہے، سماج کے اعتقادات رسم و رواج جس پر قائم ہے، رسول کچھ ہٹ کے بولتے تھے۔ لوگ بولتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد واپس زندگی، کیا بات کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے، پاگل بناتے تھے ان کو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اللہ کے حکم پہ، آگے ہنستے تھے، حضرت کہاں چلائیں گے کشتی، پانی تو ہے نہیں۔ لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن رسول پرواہ کرتے تھے نہیں۔ حق کے لیے رسول بندوں کے پاس سے ملنے والی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عزت کرو یا بے عزتی کرو، ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے ابو جہل، ابو لہب آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اصل عزت لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، اصل عزت کہاں ہے؟ تو اصل عزت وہاں سے ہوتی۔ تو بندہ، مومن بندہ اللہ کا لحاظ کرتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے رب کے ہاں میرا مقام گر جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے کہ ایک آدمی مروت کے خلاف کاموں سے بچے۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ معلوم ہے کہ حیا کی تعلیم پچھلے نبیوں کے ہاں بھی تھی، یہ دین کے یعنی ایمان میں سے، ان الحیا من الایمان۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلی نبوتوں میں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے، ان تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے؟ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ دو معنی علماء نے بیان کیے، ایک کہ اگر تو بے حیا ہو گیا تو اب تیرے عمل کو کون روک سکتا ہے؟ کم سے کم آدمی اللہ کے ڈر سے نہیں، کم سے کم لوگوں میں بے عزتی سے تو رکتا۔ جب شرم ہی ختم ہو گئی تو جو جی میں آیا کر، اب تیرے عمل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بے شرم آدمی، بے حیا آدمی اب کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اس کا عمل آزاد ہوتا ہے، وہ آدمی کوئی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ کہ کیا یہ کام کر کے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر شرمندگی اس میں نہیں ہے تو کر، اگر اس میں حیا نہیں آتی ہے کہ ایسا کام کرنے سے مجھ کو کیسا کروں میں یہ کام، اگر ایسا نہیں لگتا ہے تب تو کر سکتا ہے۔ وہ خلاف حیا اگر نہیں ہے تب جا کے اس کو تو کر سکتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے معنی علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ تو اس حدیث میں حیا کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ دین میں حیا بہت اہم ہے اور بے حیائی بری چیز ہے۔ آج بے حیائی کا ماحول ہے، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، عریانیت، عورتیں ادھورے لباس میں گھوم رہی ہیں، یا دین کے نام پہ غلط کام کرنے کا ماحول ہو، آدمی جس کے جی میں جو آیا بے حیائی میں بول دیتا ہے اسلام کے بارے میں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو بے حیائی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، فیس بک آپ دیکھیے، انسٹاگرام آپ دیکھیے، واٹس ایپ آپ دیکھیے، بے حیائی کا بازار لگا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک، اس طرح کی خرافات میں آپ دیکھیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اس پر بے حیائی کے ساتھ جو جی میں آئے کر رہی ہیں۔ تو یہ حیا نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حیا انسان میں ہونا
اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے. حیا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کسی کے آگے جواب دہی کا احساس اس کے اندر ہے. بہرحال حدیث نمبر 21، ایمان اور استقامت کی اہمیت یا ایمان اور استقامت میں باہمی ربط تعلق. عن ابی عمرو وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ. ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات مجھ کو بتلا دیجئے کہ آپ کے سوا، آپ کے علاوہ کسی اور سے مزید پوچھنے کی حاجت نہ رہے. یعنی آپ سے بات سن کے بس ختم، وہ ایک بات پکڑ کے رہوں زندگی بھر میں، اور کسی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. قال قل آمنت باللہ فاستقم، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہا کہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر. اس میں استقامت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ایمان کے بعد. ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ آدمی سیدھا چلے. استقامت کی کیا معنی ہے؟ نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. کون سے راستے پہ چلنا؟ صراط مستقیم پر. صراط مستقیم میں مستقیم لفظ کیا ہے؟ سیدھا. استقامت بھی سیدھے جانے کا نام ہے، کیونکہ جب سیدھے راستے پر آدمی چلے گا تو اس ایک لکیر کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لکیریں کھینچی کہ نہیں کھینچی؟ دائیں بائیں. وہ کس کی لکیریں ہیں؟ شیطان کی. اور وہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے جو اللہ کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی کی پیروی کرتے رہو، اسی پر چلتے رہو، اور اس کے علاوہ راہوں میں مت نکل جانا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خواہش پرستی کے راستوں میں مت نکل جاؤ. اسلام کی تعلیمات کے خلاف بدعات اور خرافات میں مت جاؤ. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی. صراط مستقیم سے محرومی بدعات کی پیروی میں ہوتی ہے. اسی لیے جہاں سنت کی بات آتی ہے بدعات سے منع کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی. تو یہاں پہ استقامت کیا ہے؟ نہ کوتاہی کرنا نہ غلو کرنا. استقامت کیا ہے؟ سیدھے چلنا، نہ کم نہ زیادہ، نہ دائیں نہ بائیں. دائیں بائیں نہیں مڑنا، سیدھے چلتے رہنا، سیدھے چلتے رہنا. جو اصول ہیں اس کو فالو کرنا. فاستقم کما امرت، اللہ نے کہا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی استقامت اختیار کرو. نہ اس حکم میں کوتاہی کرو نہ اس میں غلو کرو. غلو کیا ہے؟ زیادہ کرنا جتنا نہیں ہونا چاہیے، اور کوتاہی کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے کم کرنا. نہ زیادہ نہ کم. چائے پیتے آپ، کم شکر چلتی نہیں، اس لیے بہت شکر ڈالے مٹھی بھر کے، چلتی؟ پیتے ہی کھانسنے لگا آدمی. اس چائے کی کیا ہے؟ بولے تم شکر کم پڑتی، بولے نا اس لیے ہم زیادہ ڈال دی. کتنی اتنی زیادہ ڈالتے کیا؟ جتنی ڈالنا چاہیے اتنی ہی. تو آدمی کو شکر چائے میں سمجھ میں آتی ہے، دین کے بارے میں بھول جاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں بڑھا دیتا ہے. نہیں، استقامت سیدھے چلنا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ کمی نہ زیادتی. تو قل آمنت باللہ، معلوم ہے کہ پہلے اقرار ایمان ہے، پھر اس کے بعد اقرار ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا. معلوم ہے کہ استقامت اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اقرار ایمان پکا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اقرار ایمان کے بعد آنے والے حالات انسان کا امتحان ہوتے ہیں. وہ یا تو اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کے ایمان کو جھوٹا یا کمزور ثابت. لہٰذا استقامت
ایمان کی دلیل ہے۔ ایک آدمی سے ایمان کے بعد مطالبہ ہے، ایمان کے بعد آزاد نہیں ہے، ایمان کے بعد پابند ہے کہ اب سیدھے راستے پر چلے گا، اب منمانے راستے پر نہیں جائے گا۔ پہلے کہیں بھی گھومتا تھا، نہیں اب سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا، اب یہی ایک راستہ، ایک ہی، ہاں یہی ہے، کہیں اور جا سکتا، یہ بھی ہے نا گارڈن آیا، نہیں سیدھا چلو، یہ تو بہت پتھریلا راستہ دکھ رہا ہے، ہاں یہی راستہ جانے والا جنت کی طرف۔ اگر ایک دم آرام والا پیڑ لگے ہیں، ہوا چل رہی ایسا ہوتا تو پھر سبھی جاتے، فرعون اور قارون اور حامان بھی جاتے اس پہ سے۔ کیوں نہیں جاتے اس راستے پہ سے لوگ سیدھے راستے پہ؟ اس لیے کہ تکلیف ہے اس کے اندر، اس راستے میں مسائل ہیں، اس راستے میں آزمائش ہیں۔ تو وہی جاتا ہے جس کو آزمائشوں کے پار اجر کا یقین ہو۔ اس راستے پر چلو۔ تو ایمان لانے کے بعد اور کون سی چیز چلائے گی اس راستے پر؟ صرف ایمان۔ تو قل آمنت باللہ فاستقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جمع رہے سیدھے راستے پر، سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں ٹیڑھا میڑھا جا مت، سیدھا چل۔ ایک بات اگر زندگی بھر یاد رکھے آدمی، اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ہدایت و نصیحت ہے کہ ایمان کا اقرار کر، اور اقرار کے بعد صراط مستقیم پر استقرار اختیار کر، اقرار اور پھر اس پر استقرار، جمع رہنا سیدھے راستے پر۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ زندگی میں استقامت بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارے عمل خراب رہے تو بھی چلتا، استقامت تیرے دین میں نہیں ہے تو دائیں بائیں جا رہا، شیطان یہاں سے سیٹی مارا تو وہاں جاتا، وہاں سے سیٹی مارا تو وہاں جاتا، نہیں، تجھ کو سیدھے راستے پر باقی رہنا پڑے گا۔ کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تجھ کو جمع رہنا پڑے گا۔ اس راستے کو چھوڑ کے تو خواہشات کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ نمبر 22، فرائض کی کامل ادائیگی پر جنت کا وعدہ۔ ہم نے دیکھا استقامت، اس کے بعد اب کیا ہے؟ فرض زندگی میں ہونا چاہیے۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال ارأیت، کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے، اذا صلیت المکتوبات، اگر میں 5 فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، واحللت الحلال، اور حلال کو حلال مانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام قرار دوں، حرام کو حرام مانوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر اور کچھ زیادہ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ قال نعم، آپ نے کیا کہا؟ ہاں۔ نماز کا اہتمام کروں، 5 نمازیں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں، یعنی حلال اور حرام کا اس کی تمیز زندگی میں باقی رکھوں، دونوں کو ایک نہیں کر دوں، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، دونوں الگ ہیں، اور پھر حلال ہی کا اہتمام کروں اور حرام سے بچتا رہوں، حرام کو حرام مانوں کا مطلب اس سے بچتا رہوں، اور زیادہ نہیں کروں اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی، نہ 5 نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ حلال و حرام میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کروں، ولم ازد علی ذلک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج نہیں کروں، زکوٰۃ نہیں دوں اور باقی چیزیں بھی، اخلاق کسی کے حقوق بھی ادا نہیں کروں، بیوی کے بچوں کے، یہ نہیں ہے، بلکہ آخری بات میں سارا آ جاتا ہے، کیونکہ حرام کو حرام مانوں میں جتنے گناہ ہیں ان کو گناہ ماننا آ جاتا ہے، اور جتنی چیزیں حلال ہیں ان کو حلال ماننا آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ولم ازد علی ذلک شیئا، اور میں اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھاؤں نہیں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ایک لفظ میں آپ نے جواب دے دیا۔ معلوم ہوا کہ کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی ضروری ہے، اور زندگی میں یعنی حلال و حرام کی تمیز کا اہتمام ضروری ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا جو آدمی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا کہ نعم، جائے گا۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرائض کی کامل ادائیگی ضروری ہے، اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ ہم کر سکتے ہیں دین میں نہیں۔ اللہ کے احکام میں رجب کی نماز، فلاں دن کے روزے، اپنی طرف سے کچھ بھی نکال دیں، تو یہ سب چیزیں اسلام میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اس میں کوئی اضافہ نہ کروں، اتنا ہی اہتمام کروں تو میں جنت میں جاؤں گا، کہاں جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی، کامل ادائیگی ضروری ہے، اور نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 23، اعمال اور ان کے اثرات۔ اعمال کا، خاص طور سے نماز روزے کا جو پچھلی حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری، ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی یعنی طہارت، وضو آدھا ایمان ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وضو آدھی نماز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو بھی کیا کہا ہے؟ ایمان، اور طہور سے مراد وضو ہے۔ تو نماز کا آدھا کام کیا ہے؟ وضو کرنا، اور بچا ہوا کام بقیہ نماز۔ یا علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں پاکیزگی سے مراد گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کام سے بچنا، ان دونوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ، اللہ کی حمد کرنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے۔ تملأ المیزان، میزان کو پر کر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ بھر دیتا ہے، یا سبحان اللہ بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو۔ راوی کو یہاں پہ شک ہے، یا تو سبحان اللہ ہے یا تو الحمدللہ ہے۔ علماء نے یہاں پر کہا کہ الحمدللہ کے بارے میں ہے کہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے عیوب سے پاکیزگی کا ذکر ہے، لیکن الحمدللہ میں اللہ کی خوبیوں کا اقرار ہے۔ کسی کی تعریف سے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، برا نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، یہ بھی اپنی جگہ ایک تعریف ہے، لیکن اتنی بڑی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں برائیوں کا انکار ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا اقرار ہے۔ تو علماء نے کہا، ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی بات ہے، اللہ کی حمد یہ بڑی چیز ہے تسبیح کے مقابلے میں۔ تو اور دونوں ملا کے جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریف مکمل ہوتی ہے، اس کی ثنا کامل ہوتی ہے کہ عیوب سے بھی پاک ہے اور خوبیوں والا بھی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کہا کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے، نماز میں وضو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں وضو کرنے والے نمازیوں کے چہرے اور ہاتھ روشن ہوں گے۔ اسی طرح سے ان کو پل صراط پر نور دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اندھیروں میں نماز کے لیے جاتے ہیں مسجدیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا دو۔ حدیثوں میں سب نور کی باتیں آئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ امام النووی کہتے ہیں کہ نماز سے قلب میں انشراح پیدا ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آدمی آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس کا ایمان اس سے اور مزید بڑھ جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ والصلاۃ نور والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔
کس کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ایک غریب کو کیوں دیتا؟ واپس کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہاں دوں گا وہاں ملے گا، اس کو دوں گا وہ دے گا۔ تو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، اسی وجہ سے وہ فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ تو صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، دنیا میں دے کر آخرت میں پانے کا یقین رکھتا ہے، تو یہ دلیل ہے۔ والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نور ہے، صبر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نور ہے، یعنی روشنی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے کہا نور جو ہے ٹھنڈک والا ہوتا ہے، لیکن ضیاء جو ہے یہ اس میں حرارت اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور کہا اور سورج کو ضیاء کہا ہے، تو سورج میں کیا ہے؟ گرمی بھی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ صبر کے اندر نور ہے، لیکن وہ کیسا ہے؟ تھوڑا تکلیف والا ہے۔ صبر جب آدمی کرتا ہے تو نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس میں مجاہدہ ہے، اس میں مشقت ہے۔ جیسے سورج کو دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کی روشنی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس کو مشقت۔ لیکن چاند کی روشنی میں مشقت نہیں ہے، تو اس میں سکون ہے، لیکن اس میں حرارت ہے۔ تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نفس کے لیے، صبر بہت مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کی عقل صحیح دیکھتی ہے۔ جب آدمی بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو نقصان کے فیصلے کرتا ہے۔ آدمی بے صبری میں جلدی سے خرید لیا موبائل، بعد میں پتہ چلا اس سے اچھا بھی تھا، پھر کیا کرتا؟ خود کو کوستا، کیوں جلدی کرتا ہے اتنا، ذرا تھوڑا سا اور انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیتا نا، اور کون کون سا آئے دیکھ لیتا۔ جلدی لینا کا مطلب لینا ہی ہے، رشتہ ہے اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جلد بازی صبر نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جلدی کے فیصلے، جلدی کا کام شیطان کا، والعجلۃ من الشیطان۔ آدمی میں صبر ہونا چاہیے، برداشت نہیں کرتا ہے، کچھ بھی قدم اٹھا دیتا ہے جذبات میں آ کے، پچھتاتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رہنمائی دیتا ہے۔ تو صبر میں کیا ہے؟ نور ہے، اس میں روشنی ہے۔ اندھیرے میں صبر انسان کے پاس ہو، دنیا کے مسائل اندھیرے کی طرح ہیں، اس میں صبر انسان کے پاس ہو تو راہ اس کو ملتی ہے، راہ اس کو سجھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف۔ قرآن یا تو تیرے فیور میں ہے یا تیرے اگینسٹ ہے۔ کیا؟ گواہ، اس پہ ایمان لایا، اس کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اس کے احکام کی پیروی کی، اس کی تعلیم دی، اس کی دعوت دی۔ اگر کیا اس کا اہتمام، تیرے لیے دلیل ہے، تو بچ جائے گا، تیرے حق میں گواہی دے گا، نہیں تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو اگر قرآن تیرے خلاف گواہی دے گا تو ہلاک ہوگا۔ لہذا والقرآن حجۃ لک او علیک، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، لوگ روزانہ صبح سویرے نکلتے ہیں تو یا تو اپنے نفس کو بیچ کر آزاد کرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس سونپ کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں، یا پھر خواہشات کے غلام بن کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں۔ آدمی نیک اعمال کر کے، اللہ کی شریعت کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ میں بھی، میرا سب اللہ کا، جو اللہ بولے اب اللہ کا ہے، اس میں اللہ کا حکم چلے گا، میری کوئی مرضی نہیں۔ میرے بدن میں بھی میری آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھے گی، کان اللہ کے حکم کے مطابق سنیں گے، آگے آئے گی حدیث۔ تو اپنے اوپر اور اپنی ملکیت میں اللہ کی شریعت اور اللہ کی رضا اور احکام کو نافذ کرتا ہے، سب اللہ کو سونپ دیتا، گویا بیچ دیا اس نے۔ اب میرا تصرف اس میں نہیں، بیچنے کی بات کرتے ذرا لاؤ ادھر، نہیں، دے دیا، اب تیرا نہیں ہے، اب وہ جو بولے گا اس میں چلے گا۔
یا پھر شیطان کو بیچ دیتا اپنا نفس، خواہشات کو بیچ دیتا اپنا نفس، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہر دن یا تو ہم اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں اللہ کو اپنے آپ کو سونپ کر، یا پھر شیطان اور نفس کو سونپ کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، نماز کا اثر، روزے کا اثر، اسی طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ کا اثر، یہ ساری خیر اس میں ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دینا، ایسا معاملہ کرنا جیسے ہمارا جان اور ہمارا مال، جان و مال یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بعض اوقات مسجد میں آتا آدمی اور جوتے گم جاتے اس کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، لیکن دل میں شکایت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات کبھی آتا نہیں، آ جائے اور جوتے گئے، آنا کہ نہیں آنا۔ تو جب تو نے یہ زبان سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، تو جب تو نے مانا کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی شکایت کرنے کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ کو دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے کیا، بچے کی وفات ہو گئی تو شوہر سے کیا کہا؟ ذرا بتائیے اگر کسی نے کوئی چیز ہم کو سونپی ہو، سنبھالنے کے لیے امانت رکھی ہو، اگر وہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نے کہا اس کو دینا چاہیے، اس کی امانت ہے۔ کہا کہ آپ کے بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ سوچیے ایک عورت کتنی انٹیلیجنٹ تھی اس زمانے کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو اور وہ مانگے تو دینا، کیا کرنا کیا؟ بولے دینا چاہیے، وہ صحابی بھی نیک انسان ایک دفعہ۔ کہا کہ دینا چاہیے اس کی امانت اس کو۔ کہا کہ آپ کے بچے کی ہو گئی ہے، امانت تھی اللہ کی ہمارے پاس، لے لی اللہ نے۔ سوچئے، تو یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے۔ جان و مال کے سلسلے میں ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے غلام بندے، اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہماری ذات میں تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری چیزوں میں تصرف اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ لیں گے اس سے اچھا دیں گے، یہ جسم تمہارا تابع کر دو ہماری شریعت کے، اس سے اچھا جسم جنت میں دیں گے، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، ہاں ناک سے کچھ نہیں نکلے گا، اور تھوک نہیں، بلغم نہیں، کچھ نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، اچھا جسم دیں گے تم کو۔ یہ مال تمہارا دو گھٹیا، دنیا کا ہے، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں سب، اس کے بدلے تم کو اس سے اچھی جنت دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو دے دینا۔